یہ بات ذہن میں رہے کہ تبلیغ جب صلے اور ستائش کی آرزو سے مبرہ ہو تو پھر ہی وہ اثر چھوڑتی ہے، ورنہ ہواؤں میں اڑتی ہوئی تتلیوں کی طرح لفظ اپنا رنگ تو جماتے ہیں لیکن من میں اترنے سے وہ لفظ محروم ہوتے ہیں جو صلے اور ستائش کی آرزو سے ملوث ہوتے ہیں۔ بات وہی دل میں اترتی ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ فارسی والے کہتے ہیں از دل خیزت بر دل ریزت، جو چیز دل سے نکلتی ہے وہی دل پہ اترتی ہے۔ اللہ کے ہر پیغمبر نے اپنی تبلیغی مساعی کو، جد و جہد کو ملوث نہیں ہونے دیا، اور صلے اور ستائش دونوں چیزوں سے اپنی تبلیغی مساعی کو دور رکھا، اور یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے بھی الوہی اہتمام تھا۔ اس حوالے سے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ تیرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت و تاج کو الٹ کے رکھ دے گا، تکبر اور رعونت سے بھرا ہوا فرعون بولا کہ میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، اور 70,000 بچے قتل کروائے، 90,000 حمل گروا دیے گئے۔ اللہ کی قدرت کہ جب اس قدر قتل عام ہوا تو اس کے اپنے ہی مصاحبوں نے کہا کہ اس طرح تو نسل مفقود ہو جائے گی، تو ہماری خدمت کون کرے گا؟ تو ایسا کرو کہ 1 سال بچے قتل کرواؤ اور 1 سال چھوڑ دو۔ جس سال بچے قتل کرواتے تھے اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال چھوڑے جاتے تھے اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ موسیٰ جن کا نام اہل سیر نے یوحانس بتایا ہے، وہ بیٹے کی ولادت پر پریشان ہو گئی، جبکہ بیٹے کی پیدائش پہ خوشی ہوتی ہے، لیکن انہیں دکھ یہ تھا کہ ابھی فرعون کے سپاہی آئیں گے اور میری گود سے میرا بچہ چھین کے لے جائیں گے اور کاٹ ڈالیں گے۔ ماں کی ممتا تڑپ اٹھی تو اللہ جل شانہ نے موسیٰ کی جانب وحی کی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس بیٹے کو دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دو، پھر میری قدرت کے تماشے دیکھو۔ ایک صندوق تیار کیا جس کے بالائی حصے میں سوراخ کیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بٹھا دیا اور دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا، اور اللہ کے وعدے پر مطمئن ہو کر موسیٰ واپس گھر پلٹ آئیں، لیکن بہن سے نہ رہا گیا، وہ دریا کنارے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ کہتے ہیں جب وہ صندوق ڈوبنے لگتا تو بہن کا دل بھی ڈوب جاتا، اور جب وہ تیر کے سطح آب پہ آ جاتا تو دکھوں کی ماری بہن کے دل کو قرار ملتا۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ فرعون کا محل دریا کنارے ہی واقع تھا، اور وہ اپنی بیوی کے ہمراہ جن کا نام آسیہ ہے دریا کنارے گزرتے ہوئے پانی کے منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے، تو پانی کے بہاؤ پر ایک صندوق آتے دیکھا تو تجسس اور شوق کی چنگاریاں روشن ہوئیں، اور غوطہ خوروں کو حکم دیا کہ صندوق نکال کے لاؤ، دیکھیں تو اس میں کیا ہے، یہ الگ سی شے ہے جو پانی کے بہاؤ پہ جا رہی ہے۔ خیر غوطہ خور شاہی حکم بجا لاتے ہوئے صندوق نکال لائے، جب کھولا تو دیکھا ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا ہے۔ تو زوجہ فرعون آسیہ سلام اللہ علیہا نے دیکھا تو برجستہ کہا کہ یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، چونکہ فرعون کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ اپنی بیوی کی اس بات کو ٹال تو نہ سکا، لیکن جو جملے آسیہ نے کہے تھے اس کی زوجہ نے، اس نے یہ نہیں کہے۔ علماء نے لکھا کہ نبی کے ساتھ کیا گیا پیار رائگاں نہیں جاتا۔ اللہ نے بعد میں اس خاتون کو ایمان دے دیا، اور دنیا کی 4 بہترین خواتین میں سے ایک نام ان کا ہے۔ کہتے ہیں اگر فرعون بھی کہہ دیتا ہاں میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، تو رب یہ نہ دیکھتا اس نے دعویٰ کیا ہے، دیکھتا میرے نبی سے پیار کیا ہے، اللہ اس کو بھی ہدایت دے دیتا۔ خیر اس کا مقصود نہیں تھا، لیکن یہ طے ہوا کہ اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ سب سے پہلی فکر دودھ کی تھی، شاہی دائیاں بلوائی گئیں، لیکن حضرت موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پی رہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ نہیں پینا۔ اب بہت پریشانی بن گئی، بچہ ہے اور بھوک میں ہے لیکن دودھ نہیں پی رہا۔
اتنے میں ان کی بہن بھی چلتے چلتے موقع پہ آ پہنچی اور اس پریشانی میں انہیں دیکھا تو کہا ایک دائی میری نظر میں بھی ہے جس کا دودھ بچے رغبت سے پی لیتے ہیں، کہو تو بلا لاؤں۔ انہوں نے کہا دیر کا ہے کہ جلدی کر۔ وہ گئیں اور اپنی ماں کو بلا لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب دودھ پیش کیا تو ظاہر ہے وہ پینے لگے۔ تو فرعون نے کہا کہ اے خاتون تمہاری رہائش قریب کر دیتے ہیں، میرے بچے کو تم دودھ پلایا کرنا۔ اللہ اکبر۔ فرعون کہتا تھا کہ میں وہ بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ رب نے کہا مجھے رب نہ کہنا، اگر تیرے گھر میں پال کے نہ دکھایا تو۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینا اگر نبی کی شان کے لائق نہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منع کر دیا گیا تھا تو پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ کیوں پیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینے میں کیا حرج ہے؟ بکری، بھیڑ اور گائے کے دودھ پینے میں حرج نہیں ہے تو کسی خاتون کا دودھ پینے میں کیا حرج ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ کا ماجرا یہ تھا، اس بہانے انہیں ماں کی گود تک پہنچانا تھا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ کل فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی توحید کا اعلان کرنا تھا تو اس نے زیر لب مسکرا کے کہنا تھا الم نربک فینا ولیدا، میرے گھر میں پلا ہے، آج مجھے ہی سمجھانے آ گیا ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب پہلے سکھا دیا، جب وہ یہ تانا دے تو اللہ کا نبی جواب دے سکے میاں پلا تیرے گھر میں ہوں، دودھ اپنی ماں کا ہی پیتا رہا۔ تو اپنے گھر سے کھا کے جب تبلیغ کریں تو اس کے اثرات الگ ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک گوشہ ہمارے سامنے ہے، اور پھر حضور کی زبان سے یہ بات کہلائی بھی گئی لا اسألکم علیہ اجرا، تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، تمہارے لیے تکلیفیں سہی۔ جس طرح میں آپ تک پیغام دین پہنچا رہا ہوں، یہ کیا مشکل ہے میرے لیے؟ آپ کی آنکھیں فرش راہ تھیں، آپ نے نعروں سے استقبال کیا، آپ نے پھول ڈالے، آپ نے عقیدتوں کا اظہار کیا، آپ نے اونچی جگہ پہ بٹھایا، میرا زور نہ لگے آپ نے لاؤڈ سپیکر کا انتظام کیا، آپ کی آنکھوں کی پتلیوں پہ پیار لکھا ہے، آپ کی کشادہ پیشانیاں مجھے محبت دے رہی ہیں، تو میں 3 گھنٹے بھی بیان کروں تو کیا مشکل ہے؟ مشکل تو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی سننا نہ چاہے، جب کوئی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے کہ نہیں تیری بات سنیں گے، جب لوگ آگے سے پتھر اٹھا لیں، جب گڑھے کھودیں، جب اوجریاں ڈالیں، اس وقت سنانا مشکل ہوتا ہے۔ تو اب میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت نے جس طرح لوگوں تک پیغام حق کا ابلاغ کیا، وہ کتنا مشکل مرحلہ تھا۔ مکے کی گلیوں سے لے کے طائف کے بازاروں تک، سین حرم سے لے کر کے عکاس کے میلے تک، ذی المجاز کی منڈی سے لے کر کے کوہ ابو قبیس کے دامن تک، ذرا کہانی پڑھیں، پھر حضور علیہ السلام کے بدن سے رستا ہوا خون دیکھیں، کھدے ہوئے گڑھے دیکھیں، پھینکی جانے والی اوجریاں دیکھیں، لوگوں کے تلخ رویے دیکھیے، لیکن اس کے باوجود لوگوں تک حضور نے اللہ کے پیغام کو سنایا، ان کی دہلیز تک پہنچے، ایک ایک پیغام ان کی دہلیز تک پہنچا کے آئے، اتنی مشکلیں سہی، فاقے کاٹے، تکلیفوں سے گزرے، آڑے وقت آئے، لیکن لوگ سننا نہیں چاہ رہے تھے، پھر بھی ان کو سنایا۔ اب لوگ ایمان کے نور سے مالا مال ہوئے تو حضور کی زبان سے کہلوایا محبوب تم فرما دو، اے لوگو میں تم سے جو مشقتیں سہی، تکلیفیں سہی، آلام و مصائب سے گزرا، طائف کی گلیوں سے لے کے مکے کی بازاروں تک جو دکھ جھیلے، لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی صلہ نہیں مانگتا، صلے کی کوئی صورت تم سے قبول نہیں کرتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میں دکھ جھیل لیتا ہوں، کہتا ہوں چلو میری نسلیں موج کریں گے،